الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت۔ احادیث میں یوم عرفہ کے روزے کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن یہ بیان کرتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہنے کی وجوہات کیا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہنے کی فقہا نے 3 وجوہات بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 ذی الحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو ان کو اس خواب کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا۔ پھر 9 ذی الحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ معرفت اور یقین 9 ذی الحجہ کو حاصل ہوا تھا، اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، 9 ذی الحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسک حج سکھلائے تھے۔ مناسک حج کی معرفت کی مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ نمبر 3، 9 ذی الحجہ کو حج کرنے والے حضرات چونکہ میدان عرفات میں وقوف کے لیے جاتے ہیں، تو اس مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس اقوال سے یہ معلوم ہوا کہ تسمیہ کے اعتبار سے یوم عرفہ کو صرف وقوف عرفات کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف وجوہات کی بنا پر 9 ذی الحجہ کا دوسرا نام ہے۔ لہٰذا یہ دن ہر ملک میں اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگا، یعنی دیگر ممالک میں جس دن 9 ذی الحجہ ہوگی وہی دن یوم عرفہ کہلائے گا، خواہ اس دن سعودی عرب میں یوم عرفہ ہو یا نہ ہو۔ ہر ملک کی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کا اعتبار کرنے کے دلائل یہ ہے۔ نمبر 1، اس مسئلہ کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ سعودی عرب کی رؤیت ہلال وہ دیگر ممالک کے حق میں معتبر ہے یا نہیں۔ اس بارے میں احناف کا راجح قول یہ ہے کہ بلاد بعیدہ جن کی طلوع و غروب میں کافی فرق پایا جاتا ہے، ان کی رؤیت ایک دوسرے کے حق میں معتبر نہیں ہے، اور سعودی عرب اور دیگر ممالک کی مطلع میں کافی فرق ہونا بار بار کے مشاہدہ سے ثابت ہے۔ لہٰذا جس طرح نمازوں کے اوقات، تہجد اور سحر و افطار وغیرہ میں ہر ملک کا اپنا وقت معتبر ہے، سعودی عرب میں نمازوں کے اوقات کو دیگر ممالک میں نمازوں کے لیے معیار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح عید، روزہ اور قربانی میں بھی ہر ملک کی اپنی روایت کا اعتبار ہوگا، اور عرفہ کے روزہ کے بارے میں بھی ہر ملک کی اپنی روایت معتبر ہوگی۔ لہٰذا جس دن دیگر ممالک کے حساب سے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہوگی، اسی دن روزہ رکھنے سے یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت حاصل ہوگی، اگرچہ اس دن مکہ مکرمہ میں عید کا دن ہو۔ نمبر 2، بعض احادیث میں روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یوم عرفہ کے بجائے 9 ذی الحجہ کے الفاظ مذکور ہے۔ مثلا بعض امہات المومنین بیان کرتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء۔ ابو داود 2437، نسائی 2417 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن
اور عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی یہ روزہ دراصل 9 ذی الحجہ کا ہے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن میں سے ہر روزے کی فضیلت احادیث میں مستقل طور پر آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ 1 سے 8 تاریخ تک کے روزے کی فضیلت پوری دنیا کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہے، لہٰذا 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت بھی ہر ملک کی اپنی تاریخ کے اعتبار سے ہوگی۔ نمبر 3، صوم یوم عرفہ کے لیے سعودی عرب کے 9 ذی الحجہ کا اعتبار کرنے سے ایک پیچیدگی لازم آئے گی۔ دنیا کے بعض ممالک کی تاریخیں سعودی عرب سے 1 دن پہلے کی ہوتی ہے، یعنی وہ ممالک جہاں چاند کی پیدائش اور طلوع و غروب سعودی عرب سے پہلے ہوں، مثلا جس دن سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ ہے، اس دن بعض ممالک میں 10 ذی الحجہ ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کو اس ملک کے مسلمان عید الاضحیٰ منائیں گے، اور اس دن ان کے لیے روزہ رکھنا ناجائز ہوگا، پھر وہ اس دن کو سعودی عرب کی مطابقت میں یوم عرفہ مان کر اس میں روزہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ نمبر 4، اسلام صرف 21ویں صدی کا مذہب نہیں ہے۔ جدید ذرائع ابلاغ سے آج کل معلوم ہو جاتا ہے کہ سعودی عرب میں کس دن یوم عرفہ ہے۔ پہلے کی صدیوں میں جب یہ جاننے کی ذرائع نہیں تھے، اس وقت بھی لوگ یوم عرفہ کا روزہ اپنے یہاں کی تاریخ کے حساب سے رکھتے تھے۔ آج کل بھی دنیا کے تمام خطوں میں ہر شخص کو جدید ترین سہولیات حاصل نہیں ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے اب بھی دوسرے علاقوں کے بارے میں بروقت معلومات حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اب بھی مناسب، آسان اور قابل عمل یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ملک کے لوگ اس دن عرفہ کا روزہ رکھیں جس دن ان کی یہاں 9 ذی الحجہ ہو۔ نمبر 5، یوم کا اطلاق طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کے وقت پر ہوتا ہے، اور صوم روزہ طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر مکمل ہوتا ہے۔ اگر صوم یوم عرفہ کا روزہ رکھنے میں سعودی عرب کی 9 ذی الحجہ کا اعتبار کیا جائے، اس لیے کہ اس دن وہاں وقوف عرفہ ہے، تو پھر روزہ کے آغاز و اختتام کے سلسلے میں بھی سعودی عرب کے اوقات کی پابندی ہونی چاہیے۔ پھر تو عرفہ کا روزہ دنیا کے ہر خطے میں اس وقت شروع کیا جائے جب سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ کو طلوع فجر کا وقت ہو، اور اس دن اس وقت افطار کر لیا جائے جب سعودی عرب میں 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کا وقت ہو۔ حالانکہ یہ بات بالکل ہی غیر معقول ہوگی، اس وقت مشرق بعید اور مغرب بعید میں رات کا وقت ہوگا، اور قطب شمالی اور قطب جنوبی میں یا تو مسلسل رات ہوگی یا مسلسل دن ہوگا، اور سعودی عرب کی تاریخ کے اعتبار سے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے میں ان ممالک میں شرعی احکام کی مخالفت اور حرج لازم آئے گا، لہذا روزے کے اوقات کے معاملے میں لوگ اپنے اپنے علاقے کے پابند ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی دیگر ممالک کے مسلمان یوم عرفہ کا روزہ سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے رکھنے کے پابند نہیں ہے۔ سعودی عرب کے مسلمان اس دن روزہ رکھیں جب ان کی یہاں 9 ذی الحجہ ہوں، اور دوسرے ممالک کے مسلمان اس دن روزہ رکھیں جب ان کی یہاں 9 ذی الحجہ ہو۔ البتہ پاکستان اور وہ مشرقی ممالک جو سعودی عرب سے ایک تاریخ پیچھے ہوتے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ 8 اور 9 ذی الحجہ دونوں دن روزہ رکھ لیا کرے، کیونکہ 10 ذی الحجہ کے ہر روزے کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور ان ممالک کے لوگوں کے لیے اس دن روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات تھی 9 ذی الحجہ کی، اور اب ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔